پہچان ہی نہیں پائے. ان کے چہروں کی یہ حالت تھی کہ پہچان نہیں پا رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, اور آپ کو یہ ساتھ میں بتانا بھی چاہتا ہوں, اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اگر وہ نوجوان جو اپنے گھر سے نکلا تھا, اگر اس کو یہ مقصد پتا ہوتا اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے, تو نہ اس کے گاؤں والے اس کی موت پر افسوس کر رہے ہوتے, نہ اس کے ماں باپ افسوس کر رہے ہوتے, کیونکہ نمازی تھا. پانچوں وقت کا نمازی اگر مر جائے داڑھی رکھا کے توبہ کر کے تو انسان کہتا مر گیا مگر اچھے حال میں مرا ہے. مگر اگر وہ جوانی میں بغیر توبہ کرے مر جائے تو ایکو کم کرے بھائی, بغیر توبہ کرے مر جائے تو وہ اپنا مقصد نہ سمجھ پائے زندگی کا. تو بس یہی میرا آپ سے سوال ہے میرے دوستوں, میرے نوجوانوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دیکھو, ایک تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے, ہیرے جواہر اور خزانہ دے دیا جائے, تو اس جنگل کو ٹھکانے لگا کہ دوسرا جنگل ڈھونڈے گا دوسرے دن. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں جو پیچھے کھڑے, میرے دوست بیٹھ جائیں, میرے بچے چھوٹے بھائی میرے بیٹھ جائیں. آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں, تھوڑی دیر مجھے سن لو. آپ ہی کا خادم ہوں اور کسی کا نوکر نہیں, آپ ہی کا ہوں. آرام سے بیٹھ کے سنو میری بات کو اور دھیان سے سنو. آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لیے. پھر کہتا ہے پہلے کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, یعنی وہ کہتا ہے تم جان جاؤ گے, ہاں جان جاؤ گے. پھر وہ سما کا استعمال کرتا ہے, یعنی سما عربی میں تب بولا جاتا ہے پھر کے لیے, یعنی پھر ہاں تم جان جاؤ گے. یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں, دیکھو تم سمجھا رہا ہوں, پھر سمجھا رہا ہوں, اس بات کو سمجھو, اس دولت کے چکر میں اپنے رب کو نہ بھلاؤ, دنیا دان نہ بنو. اے میرے دوست, اے بھائی, جب فلم دیکھتا ہے پوری دیکھتے ہو بھائی, ہماری بات پوری نہیں سن سکتے. کیا جلدی ہے ایسی میرے دوست, ایسا کیا گھر پہ تمہارے کام ہے جو حضور کی محفل چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بتاؤ, ایسا کوئی دوسری محفل ملے گی آپ کو؟ اور کسی صاحب کو جانا ہو تو چونکہ میں اندھا تو ہوں نہیں, اندھا ہو کے تقریر نہیں کرتا, آنکھیں کھلی کھول کے تقریر کرتا ہوں. تو چونکہ جب میں نوجوانوں کے بیان کر رہا ہوں اور یہی دھیان نہیں دیں گے تو میرے تقریر کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو, بات سمجھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھو ایسے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے شروع, گھڑی دیکھ کے 1 گھنٹہ ختم. وہ اپنا معاملہ نہیں ہے, اپنا اللہ کو حساب دینا ہے بھائی. اسی وجہ سے تقریر اس طرح کی کرتا ہوں کہ لوگ دھیان سے پہلے. پھر میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, گزارش یہ بیٹھ کے سنو, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور اس کے راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, مر جاؤں, انتقال ہو جائے. ایسا اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو. کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو, میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو 1000 برس کی عمر دے, مگر موت کا کوئی جو ہے نا پتہ نہیں کس کی کب موت آ جائے. ہو سکتا ہے یہاں نوجوان, کتنے نوجوان اپنی جو ہے وہ آخری تقریر کوئی سن رہا ہو, اللہ نہ کرے, اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے, مگر موت تو قریب ہے. ہمارے بزرگ دادا پردادا لکڑ دادا سارے چلے گئے, زمانے بدل گئے. جہاں آپ بیٹھے ہو 20-25 سال کے بعد یہاں کل کوئی اور بیٹھا ہوگا. آج جہاں آپ ہو کل کوئی اور ہوگا. 20 سال کے بعد اس محفل میں, اس مجمع میں کوئی اور مقرر ہوگا, کوئی اور سامعین ہوں گے, کوئی اور سننے والے ہوں گے. یوں ہی آباد رہے گی دنیا. ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا. لوگ تو ہوں گے مگر ہم نہ ہوں گے. یہ دنیا کی یہ میلے ہرگز کم نہ ہوں گے, چرچے یہی رہیں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے. یہ ایسی سورج نکلتا رہے گا, ایسی چاند نکلتا رہے گا, ایسی دن بدلتے رہیں گے, ایسے عید کے بعد بقرعید آتی رہے گی, ایسی بقرعید کے بعد محرم آتے رہیں گے, ایسی ولادت مصطفیٰ کے مہینے
चालू रहेंगे, कोई गुल बाकी रहेगा, पन्ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम खाक की पोशाक पर नादा न हो, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब औलाद पर दिल से दुरूद, खाक आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह अकबर, कुछ बाकी नहीं रहेगा। दुनिया में अगर रहेगा तो अल्लाह का नाम रहेगा, उसके रसूल का नाम रहेगा। हम दुनिया में क्यों आए हैं मैं आपको बताऊं। मौलाए कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो? परखने के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया। इंसान को क्यों पैदा किया? जल्दी बोलो। आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, अपनी इबादत के लिए, ताकि दुनिया में जाके कौन गफलत करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने इंसान को जब पैदा किया तो अब उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। यानी मेरा और आपका नफ्स है, ये मेरा और आपका दुश्मन है। फजर के वक्त में आप सो रहे, सोते 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 सोते, तवज्जो करो, सोते सोते अजान की अजान आ गई, अजान की आवाज आ गई, अजान हो रही है, फजर का वक्त है, सख्त सर्दी है, आपने से लिहाफ में से निकलना नहीं है, लिहाफ में आपके गर्मी है, अंदर सर्दी है, मगर आपका नफ्स आपसे कहता है लेटर है, दिन चढ़ जाए तो उठना, जब सूरज गर्म कर दे हालात को, मौसम को, तब निकलना। अभी बड़ी ठंडी है, मत निकल, सुबह सुबह का वक्त है। आपका नफ्स कह रहा है, मगर आपका ईमान कह रहा है नहीं मैं जाऊंगा। उसने आपको रोका बहुत, मगर आपने लिहाफ को फेंका, अपना बिस्तर फेंका और जल्दी से आपने ठंडे पानी में एकदम अपने हाथ डाल दिए, और डालने के बाद ठंडा बहुत था पानी, मगर आपने एकदम पानी में हाथ डाले और एकदम आंखों में आपने आंसू लाके कहा देख मालिक मैंने अपनी गरमाई छोड़ के मैंने ये ठंडा पानी अपने हाथ में डाल लिया। मेरे रब की रहमतें कितनी खुश होती है उस बंदे को देखकर जो अपने रब को तन्हाई में याद करता है और जो अपने रब से बात करता है। कहता है मेरे मालिक देख मैंने अपनी सर्दी गर्मी न देखी, मैंने तो तेरा हुक्म देखा, निकला, वुजू किया ठंडे पानी से और सब और अपनी मस्जिद में गया, ठिठरता हुआ जाके मस्जिद में अपनी नाक लगाई और पेशानी रगड़ी अल्लाह के सामने। और जब तूने अपने रब को रब कहा उसकी बड़ाई बोली, और जब तूने कहा सुभान रब्बियल आला, एकदम अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी ये मेरा बंदा आज अपने नफ्स से जंग जीत गया है। पहले इम्तिहान में पास। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। यानी इसने अपने नफ्स को आज अपने नफ्स की न सुनी, आज मेरी बंदी ने अपने नफ्स की नहीं सुनी, आज अल्लाह की बंदी ने नफ्स की नहीं सुनी। आज मेरी बहन फजर में उठ गई, उसने उठने के बाद पानी गर्म भी कर दिया, गर्म पानी करने के बाद अपने शोहर को उठाया और कहा ऐ मेरे सरताज उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो। उसका आदमी कहता है अभी तो सोया हूं, लो मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप घबराओ ना। वो जो अल्लाह की बंदी उठी है उसने सर्दी में चूल्हा जलाया, उसके बाद ठंडा गर्म पानी करके अपने आदमी के सामने खड़ी है, फजर की नमाज पढ़ लो। ऐसी जन्नती औरतें अब कहां नजर आती हैं? अब तो मियां ऐसी औरतें नजर नहीं आती, मगर अगर कोई ऐसा औरत मेरी बहन करे, मेरी बेटी अगर ऐसा करे तो फिर सुभान अल्लाह क्या बात है। मगर मियां अब ये जहन नहीं लोगों का रहा, न ये तभी तरबियतें किसी के अंदर नहीं, अब तो बस दुनियादारी दुनियादारी दुनियादारी। आप अपने घर से निकले, कोई लड़की बेहया बेगैरत बेशरम बेशरम बेहया मनहूस मरदूत औरत कोई अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन के निकल के जा रही थी, आपकी नजर उस पर पड़ी और आप फजर की नमाज कर पढ़ के घर पहुंचे। घर से जब निकले तो देखा औरत जा रही है, आपकी एक नजर पड़ी मगर एक नजर गुनाह नहीं, आपने नजर नीचे कर ली। हालांकि पहली नजर में कुछ होता ही नहीं, दूसरी नजर में ये फितने उठते हैं, नजर नीचे को कर ली। अब उसका नफ्स कह रहा है देख ले औरत हसीन है, उसके जिस्म को देख ले, मगर दिल कह रहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना आंखों का जिना। निगाहें झुकाई या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। वो औरत गुजर गई, नजरें आशिक की ऊपर नहीं उठी, दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। दूसरे इम्तिहान में जल्दी बोलो, दूसरे इम्तिहान में
جو دوسرے امتحان میں، مگر اگر اب اس میں بھی لگا رہا، اس میں بھی لگا رہا، نہ فجر پڑی اور پھر عورتوں کو بھی دیکھتا رہا، موبائل میں بھی لگا رہا، گانے بھی سنتا رہا، فلمیں بھی دیکھتا رہا، ویڈیو تو پوری طرح سے اب اس کا نفس اس پر غالب ہے، اور جب یہ مرے گا تو دیکھے گا کتنی خطرناک ہے قبر۔ جب یہ مرے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے دنیا میں کس کے لیے میں نے آخرت کا سودا جھٹلا دیا تھا، کس کے لیے میں نے آخرت کو کیوں نظر انداز کر دیا، کیوں ہم نے۔ اب ذرا میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، میری طرف غور کرو، کتنے نوجوان ایسے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے؟ نہیں، بہت کم میرے نوجوان ہوں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ خوبی ہے نماز نہ پڑھنا؟ نہ نوجوانوں، جوانی تو وہی جوانی ہے جو جلدی بیدار ہو جائے۔ جوانی کی عبادت کا کیا کہنا؟ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو پوری دنیا کے قبرستان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اپنے پڑوسی ملک میں گانے گاتا تھا، 16 سال کی عمر میں کامیاب ہو گیا، گانا گاتے گاتے مرسڈیز جیت لی کمپٹیشن میں۔ اس کے بعد دوسری جگہ گانا گایا، مشہور ہو گیا، ایک ملک سے دوسرے ملک پورا اس نے جو ہے نا پیسے کمانے شروع کر دیے، محفلیں کرنی شروع کر دی، ورلڈ ٹور کیا۔ اس نے جو ہے نا وہ ڈالر میں، یورو میں، پاؤنڈ میں پیسہ کمایا، بہترین پیسے اس کے آ گئے، بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ 19 سال کی عمر میں 2 گھر خریدے، ایک شہر میں ایک دوسرے شہر میں، ہر شہر میں اس کا ایک گھر ہے۔ اب ذرا غور کرے، 19 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی پسند کی لڑکی سے، 23 سال کی عمر تک گانے گاتا رہا، مگر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گانا گاتے گاتے ایک دن بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، جب اس کا چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اب میاں گردے جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا؟ ڈائلسس ہوتا ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا تھا اتراکھنڈ میں، 22-23 سال کا، اس کے گردے دونوں فیل تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی نفس پھڑک رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ تیری نفس کیوں پھڑکتی ہے؟ کہنے لگا جب میرے ڈائلسس ہوتا ہے تو 5-6 دن تک پھڑکتی رہتی ہے، پورا خون باہر کو نکلتا ہے، تب انسان کے گردوں کا ڈائلسس ہوتا ہے۔ یعنی جب گردے کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈائلسس ہوتا ہے، اور 20-25 ہزار روپے ایک ہفتے میں جاتے ہیں۔ اس کا ایک گھر بکا، دوسرا بکا، اس کی گاڑیاں بکئی، نوکر جا کر اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دیا مگر گردہ فیل ہو گیا، اس کا پورے ٹرانسپلانٹ میں سارا پیسہ لگ گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس نے بھیک مانگی مگر لوگ بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھا اپنے وقت کیسا مزاج بدلتا ہے اپنا۔ کل تک لوگ جس کے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے آج اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل جس کے نام کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب کی تو رشتہ داری بھی دنیا میں کم ہوتی ہے، امیر کے رشتہ دار دنیا میں بہت ہوتے ہیں، غریب تو بیچارہ رشتہ دار کے معاملے میں بہت پیچھے ہوتا ہے۔ حالانکہ جو محبت غریب کے یہاں ملتی ہے وہ کسی مالدار رشتہ دار کے یہاں نہیں ملتی۔ مگر غریبوں کے تو کوئی جنازے میں بھی نہیں جاتا، اب تو کوئی غریب بیمار ہو جائے تو نہیں جاتا۔ اور سنو تو میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے، فرماتا ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 معصوم فرشتے جو عیادت بیماروں کی کرنے جائے۔ اور میری طرف دیکھو میرے دوستوں، اس کی طبیعت بگڑنے لگی، وہ بھیک کی طرف آ گیا۔ میں یہ بھی تو کہتا ہوں غرور مت کرنا اپنی دولت پر، غرور مت کرنا اپنی شہرت پر، غرور مت کرنا اپنے علم پر، غرور مت کرنا اپنے نسب پر، غرور مت کرنا اپنے مال پر۔ اللہ نے آج تک کسی فرعون کو نہیں چھوڑا، نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچا تھا، نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچے گا۔ وقت آئے گا تو سب کو برباد کر کے چلا جائے گا، نہ کسی امیر کو چھوڑے گا نہ غریب کو چھوڑے گا۔ اس کی موت قریب آنے لگی، بیوی نے دیکھا رو رہا ہے، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے بعد بیوہ ہو جاؤ گی اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات آئیں گے۔ کبھی اگر آپ کے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہے، ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا سید صاحب اگر آپ کے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے یعنی آپ زندہ ہے تو آپ کو بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے، کتنے زمانے میں روز بچے یتیم ہوتے ہیں مگر میرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے، میں زندہ ہوں۔ یتیم بچے ہو جاتے ہیں، کون ان کو دیکھتا ہے، کون ان کی تیمارداری کرتا ہے، کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کون ان کی چاکلیٹ لا کے دیتا ہے؟ یتیموں کو کوئی نہیں اپناتا۔ اگر آپ ابھی تک اپنے بچوں پر بنے ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا جا کے اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے در در کے بھکاری نہیں بنے، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچوں کی فیس میں جمع کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، میرے بچے بے سہارا نہیں ہوئے۔ اور یار توجہ کرو، اس نے اپنی بیوی سے رویا، بیوی بولی اتنا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا اللہ نے آواز دی تو گانے گائے، میں نے محفلیں لوٹی، میں نے عیاشیاں کی، گانے گائے، آج برا وقت آیا ہے سب نے چھوڑ دیا، سوچ رہا ہوں
مدینے والے نے مجھے نہ چھوڑا ہوتا، مجھے مدینے والے نے مدینے والے نے مجھے نہیں کوئی بات نہیں، مدینے والے نے نہیں کوئی بات نہیں۔